بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسہرہ کے 9 کلاس کے مطالعہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر کا یونس۔ بچے ہم اپنا 4 چیپٹر جو ہمارا گزشتہ ٹاپک تھا جس کے حوالے سے ہم نے بات کی وہ تھا 1956 اور 62 کا آئین، یعنی کہ ہم نے اپنے گزشتہ ٹاپک میں دیکھا تھا کہ آئین یا کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے، اور 1956 کا آئین کیسے بنا، 1962 کا آئین جو ہے وہ کیسے بنا، اور ان کی جو اہم خصوصیات تھیں اس کے حوالے سے ہم نے اپنے گزشتہ ٹاپک میں بات کی۔ آج ہم بات کریں گے کہ جنرل ایوب خان اور 1958 کا مارشل لا، یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں مارشل لا جو ہے وہ کیوں لگا، اس کے نافذ ہونے کے کیا اسباب جو ہیں وہ موجود تھے جس کی وجہ سے ملک میں مارشل لا لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ جو صدر اسکندر مرزا جو تھے انہوں نے صرف اور صرف اپنے جو ان کے جو پرسنل مفاد تھا، جو ذاتی مفاد تھا، اس کے لیے انہوں نے 1956 کا آئین جو ہے وہ منسوخ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی حکومت کو طوالت دینے کے لیے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے اسکندر مرزا نے کیا کیا تھا کہ جو 1956 کا جو ہمارا پہلا آئین تھا اس کو منسوخ کر دیا، اور 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا جو ہے وہ نافذ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور بڑی فوج کے جو سربراہ تھے جنرل ایوب خان، وہ جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ان کو بنا دیا گیا۔ لیکن ہوا کیا کہ صرف 20 دن کے بعد ہی، یعنی کہ جیسے ہی مارشل لا لگا، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو جنرل ایوب خان تھے، جیسے ہی وہ انہوں نے مارشل لا لگایا تو ان کے آنے کے صرف 20 دن کے بعد ہی ایوب خان نے کیا کیا کہ اسکندر مرزا کو صدارت سے استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا، اور نہ صرف استعفیٰ دینے پر مجبور کیا بلکہ ان کو ملک بدر کر دیا، اور خود جو ہے وہ 27 اکتوبر 1958 کو جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ سنبھال لیا، ملک کی جو بھاگ دور ہے وہ سنبھال لی، اور یوں ملک میں جو جمہوری نظام تھا، جو ڈیموکریٹک سسٹم تھا، وہ ختم کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب مارشل لا یہاں پر لگ گیا، تو مارشل لا جو ہے وہ ایسے ہی نہیں لگ جاتا، اس کے پیچھے کچھ جو ہے وہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملک میں مارشل لا لگانے کی جو ہے وہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مارشل لا کے نفاذ کے ایسے کون سے اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے ملک میں جو ہے وہ فوجی حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ یہاں پر باتیں جن کی بنا پر پاکستان جو ہے وہ 7 اکتوبر 1958 کو یہاں پر پہلے مارشل لا کو جو ہے وہ نفاذ عمل میں لایا گیا۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ دیکھیں کہ ملک کی جو معاشی حالت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، ملک کی خراب معاشی حالت تھی، یعنی کہ ہر ملک کے جو معاشی استحکام ہوتی ہے، جو معاشی اسٹیبلٹی ہوتی ہے، اکنامیکل جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے، اس کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر اکنامیکلی دیکھا جائے کہ اسٹیبلٹی ہے تو اس کے لیے پولیٹیکلی بھی دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیبلٹی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ ملک میں جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ خراب صورتحال ہوتی جا رہی تھی، اور پاکستان چونکہ ایک ایگریکلچر کنٹری تھا، اس کے باوجود جو ہے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود ملک میں جو غذائی اجناس ہے اس کی جو ہے وہ درآمد کی جا رہی تھی۔ حالانکہ ایک ملک جب خود بذات خود اگر وہ زرعی ملک ہوگا تو وہ تو دوسرے ممالک کو زرعی اجناس بھیجتا ہے، لیکن پاکستان چونکہ خود ایگریکلچر کنٹری تھا، اس کے باوجود ہم لوگ خوراک کے معاملے میں خود کفیل نہیں تھے۔ ہماری خوراک جو ہے پھر بھی پاکستان میں لائی جا رہی تھی، جس پر ایک طرف کافی خرچ آتا تھا، اور دوسری طرف جو ہے اس کی تقسیم کے جو طریقہ کار ہے اس میں بھی خرابی تھی، جس سے کیا ہوا کہ جو عوام میں جو ہے وہ کافی پریشانی جو ہے اس میں پائی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی برائیاں ہیں جیسے اسمگلنگ تھی، چور بازاری تھی، ذخیرہ دوزی وغیرہ تھی، اس نے جو ہے وہ بہت زیادہ ملک کو برائی کی طرف یہ لے کر چلے گئے تھے، اور ملک کی صورتحال انہی کی وجہ سے بہت زیادہ بگڑتی جا رہی تھی۔ ملک میں جو اسمگلنگ ہے اس نے باقاعدہ کاروبار کی شکل اختیار کی ہوئی تھی، اور جو اسمگلر لوگ تھے ان کی پشت پناہی جو ہے وہ با اثر لوگ کر رہے تھے، یعنی کہ اپنے ہی لوگ جو با اثر لوگ تھے، اثر و رسوخ والے لوگ تھے، بڑے اقتدار والے لوگ تھے، وہی اسمگلروں کی جو ہے وہ پشت پناہی کر رہے تھے۔ اب کراچی جو کہ اس وقت پاکستان کا جو ہے وہ دارالخلافہ تھا، وہاں ہر قسم کی جو بدعنوانیاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ پورے جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی۔ تو یہاں پر جو ملک کی خراب معاشی حالت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مارشل لا جو ہے وہ نافذ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کی گئی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ دیکھو سیاسی ابتری، یعنی کہ جو پولیٹیکل جو سسٹم تھا وہ بہت زیادہ برے
سے برا ہوتا جا رہا تھا، یا اس کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پاکستان جیسے وہاں روز وجود میں آیا تو اس کے ساتھ ہی پھر عوام اور جو ہماری جو سیاسی رہنماؤں ہیں انہوں نے مل کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ایسے بہت سے قائدین ہیں، آپ قائد اعظم کو دیکھ لو، سر سید خان کو دیکھ لو، نواب وقار الملک کو دیکھ لو، نواب سلیم اللہ خان کو دیکھ لو، ایسے بہت سے قائدین تھے جنہوں نے ملک کے معروض وجود میں آنے کے بعد انتھک کوششیں کی کہ ملک کو جو ہے وہ سنبھالا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن 1957 تک ملک کی جو سیاسی حالت ہے اس قدر جو ہے وہ بری ہو چکی تھی، اس قدر ابتر ہو چکی تھی، اور سیاسی کشمکش کا تو یہ عالم تھا کہ حکومت کی مختلف وزارتوں میں اطمینان بخش کام ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ملک میں وزیر اعظم جو ہیں وہ روز بروز آئے دن جو ہے وہ تبدیل ہو رہے تھے، حکمران جو ہیں وہ اپنے اپنے مفاد کے لیے ملک میں الیکشن کو ملتوی کرتے رہے۔ مسلم لیگ جو پاکستان کی جو خالق جماعت تھی اسے 1954 کے مشرقی پاکستان کے انتخاب میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اسکندر مرزا کی جو مرضی سے جو بنائی گئی جو پاکستان ریپبلک پارٹی ہے وہ عوام کے بجائے اقتدار کی جدوجہد میں جو ہے وہ سرگرم عمل تھی۔ یعنی کہ جو پارٹیاں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں عوام کی خدمت کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے اقتدار کو جو ہے وہ طوالت دینے کے لیے جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ جدوجہد کاری تھی۔ ملک میں برائے نام قسم کا پارلیمانی نظام رائج تھا، یعنی کہ کہا تو جاتا تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ پارلیمانی نظام حکومت جو ہے وہ رائج کیا گیا، لیکن وہ برائے نام تھا۔ عملاً جو ہے وزیر اعظم کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ سیاستدان جو تھے، جو پولیٹیشین تھے، وہ صرف اسلام اور جمہوریت کے جو ہے وہ صرف اور صرف زبانی دعووں کے ساتھ ہی غریب عوام کا جو ہے وہ استحصال کر رہے تھے، یعنی کہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم غریب عوام کے ساتھ جو ہے وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، جمہوریت ہے، یہاں پر عوام کو آزادی ہے، وہ تحریر و تقریر میں ان کو آزادی ہے، کرٹیسائز وہ کر سکتے ہیں حکومت کو، لیکن اندر سے وہ کیا کر رہے تھے کہ عوام کا استحصال کر رہے تھے۔ اور یہ صورتحال جو ہے وہ ملک کے دونوں حصوں میں، یعنی کہ مشرقی سائڈ پہ بھی اور مغربی سائڈ پہ بھی جو ہے وہ رونما ہو چکی تھی، جس وجہ سے دونوں کے درمیان جو ہے وہ کھچاؤ کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو رہی تھی، اور ایسی سیاسی ابتری کا نتیجہ بالآخر جو ہے وہ مارشل لا کی صورت میں ہی پھر نکلا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھ لیں کہ خراب جو تجارتی حالات تھے، یعنی کہ جو ٹریڈ سسٹم تھا وہ تو بہت ہی بدتر تھا۔ ملک کی جو سیاسی اور معاشی حالت ہے اس کی طرح جو تجارتی حالت ہے وہ بھی کافی مایوس کن تھی، اور منافع خوری کے پیچھے ہمارے حکمران بھاگ رہے تھے، اور اشیاء خوردنی جو ہے، کھانے پینے کی جو اشیاء اس میں ملاوٹ جو ہے وہ عام ہو چکی تھی۔ جو عالمی منڈی ہے اس میں ہماری مصنوعات اور جو ہمارا را میٹیریل ہے، جو خام مال ہے، اس کی مانگ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو رہی تھی، اور حکمران طبقے جو ہیں اس نے ان کے لیے بہتری کے لیے کوئی اقدامات ہی وہ نہیں کر رہے تھے۔ پاکستانی جو کرنسی ہے اس کی قیمت گر گئی تھی، اور جو تمام جو ڈیولپمنٹ جو پلانز تھے، ترقیاتی جو منصوبے تھے، ان کی تکمیل کے لیے پاکستان جو ہے وہ مغربی ممالک کا دست نگر ہو کر رہ گیا، یعنی کہ اب وہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گیا کہ اب مغربی ممالک جو ہیں وہ اس کو ایڈز دیں گے یا اس کو مدد کریں گے یا تعاون کریں گے، اور اتنی مشکل سے جو پاکستان حاصل کیا گیا، ہمارے جو سیاسی قائدین تھے، قائد اعظم میں جتنے بھی ہمارے اچھے لیڈرز تھے، جو اتنی مشکل سے جدوجہد سے اس پاکستان کو حاصل کیا کہ کس طریقے سے ملک جو اسٹیبل ہو جائے، لیکن وہ اسٹیبل ہونے کے بجائے اس کو مزید جو ہے اس کی جو بیس ہے وہ کمزور کی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، اور ہمارا جو پاکستان ہے وہ مغربی ممالک کا مرہون منت ہو کر رہ گیا۔ اس کے علاوہ جو صنعتی ترقی ہے، جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے، اس کی رفتار بھی انتہائی جو ہے وہ سست ہو گئی تھی، آئے دن ہڑتالیں ہو رہی تھی، تالہ بندیاں ہو رہی تھی، فیکٹریاں بند ہو رہی تھیں، صنعتی جھگڑے ہو رہے تھے، یہ روز کا معمول بن گئے تھے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ عوام جو ہے وہ حکمرانوں سے بدزن ہوتے گئے تھے، اور ملک جو ہے وہ بہت ہی برے حالات سے گزر رہا تھا۔ تو ایسی صورت میں جو ہے محسوس کیا گیا کہ ماشاء اللہ جو ہے وہ نافذ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیں جو معاشرتی خرابیاں ہیں، یعنی کہ جو سوشل قسم کی جو خرابیاں تھیں، جو سوسائٹی میں جو برائیاں تھیں، ملک میں سیاسی معاشی ابتری کا اثر جو ہے وہ پورے معاشرے پر پڑنے سے معاشرہ جو ہے وہ ایک بیگانگی کا اس میں احساس پیدا جو ہے وہ ہو رہا تھا، اور صوبائی عصبیت کو آواز دی جا رہی تھی، ایک صوبہ دوسرے صوبے کے خلاف تھا، ایک صوبے کی عوام جو ہے وہ دوسرے صوبے کے عوام کے خلاف تھی، ملک کے دونوں حصوں میں جو ہے وہ تناؤ مزید پھیل رہا تھا، یعنی کہ مشرقی پاکستان والے مغربی پاکستان کے خلاف تھے، مغربی پاکستان والے مشرقی پاکستان کے خلاف تھے، ان کے درمیان جو ہے وہ بھارت تھا جو کہ 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا ان کے درمیان میں، اور ان کو موقع مل رہا تھا کہ وہ دونوں طرف جو ہے وہ کھچاؤ کو پیدا کر رہے تھے، جس وجہ سے جو ہے وہ عوام جو ہے وہ ایک ٹھوس تبدیلی چاہتی تھی، ان کی خواہش تھی کہ تبدیلی آ جائے، جو ڈیموکریٹک قسم کی، جمہوریت قسم کی، مساوات ہو، یہاں پہ انصاف ہو، عوام کی جو معاشی اور معاشرتی خوشحالی ہے اس کا جو ہے وہ باعث بنے، وہ ایسی تبدیلی جو ہے وہ چاہ رہے تھے، اور اسی کے پیش نظر جو ہے وہ ملک میں ماشاء اللہ نافذ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کی گئی۔
گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان بیماریوں کے علاوہ جو ہے متفرق قسم کے جو ہے وہ مسائل تھے ملک میں، جو ہے وہ سیاسی اداروں کی کمزوریوں کے ساتھ ساتھ جو سیاستدان ہیں، جو حکمران ہیں، اور جو نوکرشاہی جو ہے، یعنی کہ جو گورنمنٹ کے جو لوگ تھے، یعنی کہ اپ ٹو 17 گریڈ کے جو لوگ تھے، نوکرشاہی جن کو کہا جاتا ہے، ان میں سیاسی ذمہ داری بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ انہیں جو ہے وہ قومی اور عوامی مفاد کی جگہ جو ہے وہ ان کو اپنا مفاد نظر آ رہا تھا، اپنا مفاد ان کو عزیز تھا، یعنی کہ جس لیے ان کو الیکٹ کیا گیا تھا، ظاہر ہے قوم کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے ان کو الیکٹ کیا گیا تھا، لیکن عوامی مفاد کی جگہ وہ اپنا مفاد جو ہے وہ عزیز رکھتے تھے۔ ساتھ ہی حکومت کے جو اہم ستون ہے، یعنی کہ عدلیہ کا کردار بھی جو ہے وہ قابل ستائش نہیں تھا، کیونکہ حکومت، آپ کو پتہ ہے بچے کے تین اس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایک مقننہ ہوتا ہے، ایک عاملہ یا انتظامیہ ہوتا ہے، اور ایک عدلیہ ہوتا ہے۔ مقننہ جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہیں، اور عاملہ یا انتظامیہ جو ہے وہ اس قانون کو نافذ کرتے ہیں، اور اگر قانون کو نافذ کرنے کے بعد اگر کوئی جو ہے وہ قوانین سے منافی کام کرے گا، قوانین سے ہٹ کر کام کرے گا، قوانین کو بریک کرے گا یا قانون کو توڑے گا، تو عدلیہ جو ہے پھر اس پر انصاف کرے گی، اس کا فیصلہ سنائے گی، لیکن یہاں پر تو عدلیہ کا کردار بھی جو ہے وہ قابل ستائش نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ملک میں جو دیرینہ قسم کے مسائل تھے، جو بہت ہی پرانے مسائل تھے جن کو حل ہونا باقی تھا، مثلاً اب مہاجرین کی عبادتکاری کا سسٹم تھا، یہ ایک دم سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے والا نہیں تھا، یہ بہت دیرینہ قسم کا یہ مسئلہ تھا۔ اس کے علاوہ نہری پانی کا مسئلہ تھا، مسئلہ کشمیر تھا، یہ سب کے سب جو ہے وہ سرد خانوں میں پڑے رہے، یعنی کہ جوں کہ توں پڑے رہے۔ ہمارے حکمرانوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، جیسے تھے کہ ویسے کے ویسے ہی رہیے، اور ان مسائل کے حل کے لیے کسی نے بھی کوشش نہیں کی۔ ان حالات میں پھر اسکندر مرزا نے جو ہے وہ آئین کو منسوخ کر دیا، 56 کے آئین کو، 1956 کے آئین کو ختم کر دیا، ملک میں جو ہے وہ مارشل لا نافذ کر دیا، لیکن اس سے کیا ہوا کہ جمہوری عمل کو خود ہی دھچکا لگ گیا۔ اب اسکندر مرزا نے جو ہے وہ اپنے ہی حکومت کو طوالت دینے کے لیے، اسکندر مرزا نے پھر 56 کا آئین منسوخ کر دیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا، بری فوج کے ایڈمنسٹریٹر ایوب خان کو وہ لے آئے، لیکن کیا ہوا کہ ان کے آنے کے تقریباً 20 دن کے بعد ہی جو ہے انہوں نے ان کو ملک سے جو ہے وہ نکال دیا، ملک بدر کر دیا، ان کو حکومت سے استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا، اور اس طریقے سے جمہوری عمل جو ہے وہ ختم ہو چکا۔ از اٹ کلیئر ناؤ؟ آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کا یہ ٹاپک سمجھ آ چکا ہوگا۔ آپ کے لیے آج کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے عنوان کی دہرائی کرنی ہے، اس کو یاد کریں، اور اس کے والے سے امپورٹنٹ MCQs آپ نے لکھنے ہیں۔